بخیر صاحب 27ویں آئینی ترمیم کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، آلدو اس کے اندر بہت سے ایسے پوائنٹس پروپوزلز شامل ہیں جس پر ہمیں لگتا تھا کہ پیپلز پارٹی کو بالخصوص بہت سارے تحفظات ہوں گے، لیکن ہم کسی بھی پارٹی کی جانب سے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اس کی طرف سے اس طرح کا ریاکشن نہیں دیکھ رہے ہیں اگینسٹ دس. دیکھیے میرے خیال سے اس دفعہ حکومت نے یہ کیا ہے کہ اس کو لانچ کرنے سے پہلے یا ٹیبل کرنے سے پہلے انہوں نے کافی سارا کام کیا اس کے اوپر. مثال کے طور پر بلاول کے پاس ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا پرائم منسٹر نے، اگر آپ کو یاد ہو، اور خود پرائم منسٹر نے بات بھی کی تھی بلاول سے. تو اسی طریقے سے جو باقی کے ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم کے خالد صدیقی صاحب نے خالد مقبول صدیقی صاحب نے بڑا پازیٹیو سٹیٹمنٹ دیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے الائز کو کانفیڈنس میں لے لیتے ہیں تو پھر اس طرح کیا اکھاڑ پچھاڑ اور چیخو پکار نہیں ہوتی. اب مسئلہ ہے باقی کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ایسے وقت کے لیے ایک بندہ ہم نے رکھا ہوا ہے جس کا نام ہے فیصل واؤڈا. انہوں نے ملاقات بھی کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ووٹ کی مجبوری نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ووٹ جتنے چاہیے امینڈمنٹ پاس کرانے کے لیے وہ تو ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس ہو، اور مولانا جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح سے اب بھی حکومت کا ساتھ دیں. جی بخار صاحب، آپ نے بڑی امپورٹنٹ ابھی بات کی ہے کہ حکومت اس دفعہ اس کو ٹیبل پر لانے سے پہلے آلریڈی بہت سارے کام جو ہے وہ کر چکی تھی. از دس اے گڈ تھنگ اور اے بیڈ تھنگ؟ کیونکہ اتنے امپورٹنٹ میٹر ترمیم جیسا، اس کو تو پبلک ڈبیٹ کے لیے اوپن ہونا چاہیے تاکہ عام پبلک اس پر اوپینین دے اور اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیا جائے. ڈبیٹ کا موقع آئے گا جب یہ بل ٹیبل ہو جائے گا، جو کہ آج کل میں ہونے والا ہے. زیادہ دیر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ڈبیٹ جو ہے، یہ لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں، یہ جب ڈبیٹ کریں گے، یہ لوگوں کے نمائندے ہیں، ان کے الیکٹ کر کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں نا پارلیمنٹ میں. تو اور فرق بھی انہی کے یعنی بیانات سے پڑے گا یا انہی کے آبزرویشن سے پڑے گا. میرا خیال یہ ہے کہ جیسا کہ واڈر نے بڑے کھل کے کہا ہے کہ نمبروں کی مجبوری کوئی نہیں ہے. جی، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاس ہونے والی ہے. ہاں، نمبروں کے پاس. اور وہ یہ ساتھ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے جو پیشین گوئی کی تھی ہر ایک صحیح ثابت. وہ تو 28ویں ترمیم کی بھی بخاری صاحب بات کر رہے ہیں. ہاں، اس کی بھی تیاری شروع ہے. میں نے کہا نا کہ یہ ترمیمیں تو آتی رہیں گی نا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، واؤڈا نے جو کچھ کہا، اس نے کہا تھا بانی جلدی باہر آتے مجھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. یہ بات اس نے آج سے 1.5 سال پہلے کہی تھی. تو کوئی امکان دور نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ چلے گی، اس میں کہیں کوئی دراڑ پڑنے والی نہیں. تو دونوں ہی باتیں ان کی جو ہے وہ ٹھیک رہی ہیں. تیسری 27ویں آئینی ترمیم والی بات بھی ٹھیک ہوگی. بخاری صاحب، بلاول بھٹو نے جو ہے وہ آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت اس کو سیکریٹ رکھنا چاہ رہی تھی، لیکن بلاول صاحب نے ٹویٹ کر دی آؤٹ آف نو ویئر. اس کی ساری جو پروپوزل جو ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے ٹویٹ کر دی. بلاول صاحب کا پبلک کرنے کا یہ میٹر کیا ریزن تھا؟ کیا خدشات ہیں؟ کیا ریزرویشن؟ کوئی خدشات نہیں ہے. ان کو اپنا بھرم رکھنا ہے ایز اے میجر پولیٹیکل پارٹی. وہ اپنی حیثیت اور اپنی اہمیت جو ہے اس کو منوانا چاہتے ہیں. انہوں نے وہ چند نکات جس کے اوپر بات کی تھی بلاول نے، وہ اٹھا کے مجبور کیا حکومت کو کہ وہ ڈیلیگیشن بھیجے ان کے پاس، مجبور کیا حکومت کو کہ وہ ان کی کچھ چیزیں جو ہے وہ انکلوڈ کرے اس ترمیم میں. تو یہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. دس از ہاؤ گیو اینڈ ٹیک کر کے آپ کسی ایک سیاسی نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی اب حکومت کے ساتھ اس ترمیم کے حوالے سے اور ایک ہی پیج پر ہے. اب اگر مولانا بھی اس کوشش کے نتیجے میں جو فیصل واؤڈا کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترمیم کنسنسس کے ساتھ میجورٹی ووٹ کے ساتھ پاس ہوئی ہے. بخاری صاحب، شارٹلی ٹائم بہت تھوڑا ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک آلریڈی ہو چکا ہوا ہے، تو پھر پارلیمنٹ میں لا کر یہ ساری ایکسرسائز کرنے کا کیا مقصد؟ دیکھیے، پارلیمنٹ لائے بغیر یہ قانون بن نہیں سکتا نا. تو مطلب صرف ضابطے کی کارروائی ہے؟ بس ضابطے کی کارروائی کرنی پڑتی ہے آپ کو. دیکھیں، جب آپ اپنا ہوم ورک ٹھیک کر لیتے ہیں، آپ اپنی پولیٹیکل منورنگ ٹھیک کر لیتے ہیں، تو یہ واقعتاً پارلیمنٹ کے اندر پھر ضابطے کی کارروائی رہ جاتی ہے، انلیس کہ حکومت کے خلاف جتنی جماعتیں ہیں وہ اکٹھا ہو کے اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کریں، جس کا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی بظاہر مطلب ہے ایک دوسرے کے حوالے سے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. تو اس لیے حکومت کے لیے اٹس اے کمفرٹیبل سیلنگ. مجھے نہیں لگتا اس کو مشکل پیش آئے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.